السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ ناظرین، سینئر صحافی ارشد شریف صاحب کو کینیا کے شہر نیروبی کے علاقے مگاڈی میں بڑی بے دردی سے ان کے سر پہ شوٹ کر کے شہید کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کا جسد خاکی پاکستان پہنچا۔ صحافی برادری اور ان کے چاہنے والے ہزاروں لوگوں میں غم و غصہ پایا گیا۔ ارشد شریف صاحب کی اسلام آباد H11 کے قبرستان میں تدفین ہوئی۔ اس کے بعد آج 43 دن کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے ارشد شریف کے کیس میں 100 موٹو لیا ہے۔ ارشد شریف صاحب کی والدہ اور ان کی اہلیہ نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا کہ وہ چیف جسٹس صاحب اس کیس پر 100 موٹو لیں۔ آخر آج 43 دن بعد آنریبل ججز نے 5 رکنی بینچ بنایا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں وہ اس کیس پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرے گا۔ آج اہم ترین پروسیڈنگ ہوئی ہے عدالت میں۔ ثاقب بشیر صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ سپریم کورٹ نے 100 موٹو لیا۔ آج کیا پروسیڈنگ ہوئی ہے؟ آج کی جو پروسیڈنگز ہے 43 ڈیز، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 24 اکتوبر کو یہ بڑا خوفناک اور اذیتناک جو ہے وہ مرڈر ہوا تھا ارشد شریف کا۔ 24 اکتوبر کے بعد آج پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہے، اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے لکھا تھا خط کہ اس پہ کمیشن بنایا جائے۔ ہیومینٹیرینز بھی لکھ رہے تھے، ایک سول سوسائٹی کا پریشر بھی تھا ڈیفینیٹلی، اور اس کے بعد یہ از خود نوٹس لیا گیا۔ اور اس میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کسی بھی کیس میں، سب سے پہلے جو FIR ہوتی ہے وہ بڑی بنیادی ہوتی ہے۔ عدالت نے آج حیرانگی کا اظہار بھی کیا کہ اس کیس میں ابھی FIR ہی نہیں ہوئی پاکستان میں، اور اس کے بعد جب سیکرٹری داخلہ نے اس میں بتایا کہ وہ ہم فیکٹ فائنڈنگ جو رپورٹ ہے اس کا انتظار کر رہے تھے، وہ رپورٹ آ جائے اس کے بعد اس پہ ہم کوئی جو ہے وہ اس حوالے سے قانونی کارروائی آگے بڑھائیں گے، یا FIR کا خاص طور پر جب عدالت نے پوچھا تو اس میں آرڈر اب یہ ہوا ہے کہ آج ہی FIR جو ہے وہ اندراج کرے گی حکومت۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ 24 اکتوبر کے بعد پہلی دفعہ آج جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس میں مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جا رہا ہے پاکستان میں۔ اس کے علاوہ آج کی جو سماعت تھی اس میں جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اس پر بھی کافی سوالات جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اٹھائے، اس لحاظ سے جب جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے وہ کہاں رہ گئی ہے۔ اس سے پہلے وزارت داخلہ نے ایک رپورٹ دی تھی، جو عارضی ایک جو ہے وہ رپورٹ دی تھی، لیکن حتمی رپورٹ آپ نے دینی تھی، اور وہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہماری اطلاع کے مطابق 600 صفحات پر مشتمل وہ رپورٹ ہے۔ تو وہ رپورٹ پچھلے جمعے کو جو ہے وہ آنی تھی، پھر نہیں آئی، پھر انہوں نے کہا معاملہ لٹک گیا، پھر نہیں آئی، پھر ہمیں بتایا گیا کل آئے گی، کل بھی نہیں ملی، آج بھی نہیں ملی۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہو کیا رہا ہے، حکومت کر کیا رہی ہے، اور یہ کہا کہ وزارت جو وزیر داخلہ ہیں ان کو بلا لیتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے عامر رحمان انہوں نے جو جواب دیا اس پر بھی عدالت جو ہے وہ تھوڑی سی حیران بھی ہوئی اور سخت ریمارکس بھی آئے۔ انہوں نے کہا کہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ فیصلہ باد تھے، ویکنڈ پر ہمیں جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے وہ موصول ہو چکی ہے، اور وہ فیصلہ باد سے واپس آ کے وہ دیکھیں گے، انہوں نے دیکھنا تھا اس لیے آپ کو نہیں دی، اور اس کے علاوہ ایگزیکٹو بھی اس کے رپورٹ کو دیکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ کیا وزیر داخلہ جو ہے اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں آپ نے رپورٹ دینی تھی اور ابھی تک آپ نے رپورٹ دی نہیں۔ کل تک انہوں نے کہا کہ ہم کیس رکھتے ہیں اور آج ہی آپ جو ہے وہ رپورٹ لے کے آئیں۔ تو یہ ایک دوسری ڈیولپمنٹ تھی کہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے وہ آج ہی سپریم کورٹ میں جمع کرائے گی حکومت، اور جو ججز نے کہا کہ ہم کل پڑھ کے آئیں گے تاکہ کل جب سماعت ہو تو وہ ہمارے سامنے ہو، سارا جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے سامنے ہو۔ ثاقب صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جو FIR ہے، جو آنریبل ججز نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا اور حیرانگی کا اظہار بھی کیا کہ FIR کیوں نہیں درج ہوئی آج تک، کس کے اگینسٹ FIR درج ہوگی، کس کو اس میں نامزد کیا جائے گا؟ بظاہر تو اس میں کیونکہ جو ارشد شریف کی فیملی ہے انہوں نے ایک باضابطہ طور پر ایک کمپلینٹ فائل ہونا ہوتی ہے۔ کمپلینٹ میں وہ کسی کو بھی نامزد کر سکتے ہیں، کسی کا نام دے سکتے ہیں، کسی کے پر شک و شبہ کا جو ہے وہ اظہار کر سکتے ہیں۔ جو کمپلینٹ فائل ہوتی ہے پولیس میں یا جہاں پہ بھی، تو اس کے تناظر میں پولیس پرائر اس کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد FIR ہوتی ہے۔ لیکن اس کیس میں بظاہر پاکستان میں کوئی ایسی کمپلینٹ کیونکہ ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ جو فائل ہوئی ہو، کیونکہ اگر ریکارڈ پہ ہوتی تو آج سپریم کورٹ کو بتا دیا جاتا، تو کمپلینٹ کے باقاعدہ طور پر کسی تھانے میں۔ تو اب اس میں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی فیملی کی مدعیت میں ہو یا اسٹیٹ کی مدعیت میں ہو، لیکن فیملی کی مدعیت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب ایگزیکٹلی آپ نے جو پوچھا کہ کس کو نامزد کریں گے، بظاہر کسی کو نامزد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس واقعے کا ذکر ہوگا، نامعلوم افراد کا ہی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس کا ذکر ہوگا کہ یہ واقعہ ہوا، کینیا میں ہوا،
اس کے بعد یہ ہوا اور اس میں جو ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ایک جرنل آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایف آئی آر کی توقع کی جا رہی ہے. کوئی نامینیٹڈ ایف آئی آر بظاہر ایسے نہیں لگتا کہ کوئی نامینیٹڈ ایف آئی آر ہو, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جو ارشد شریف جو ہیں ان کی فیملی اس چیز پہ یہ لے کے آئے کہ ارشد شریف کے خلاف یہاں پہ 16 مقدمات جو سندھ اور بلوچستان میں درج کیے گئے تھے, ان مقدمات میں جو مدعی ہیں ان کے نام جو ہے وہ آپ شامل کریں, کہ کیونکہ وہ ان کا موقف یہ رہا ہے جب ارشد شریف جو ہے وہ ان کا قتل ہوا تو اس کے بعد یہ موقف رہا ہے کہ ارشد شریف کن سرکمسٹانسز میں ان کو یہ ملک چھوڑنا پڑا, ان کے لیے یہ پاکستان کی زمین کیوں تنگ کر دی گئی, یہ زمین ان کو کیوں چھوڑنا پڑی, کیوں حالات یہاں تک پہنچے. تو اس کے پیچھے وہ 16 ایف آئی آرز بھی ہیں جن کے لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آئے تھے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کسی بھی صوبے میں انہوں نے یہ آرڈر کر رکھا تھا کہ کسی بھی صوبے کو اگر ارشد شریف کی گرفتاری کرنی ہے تو سب سے پہلے وہ عدالت کو آگاہ کریں گے. تو اس آرڈر کی وجہ سے ان کی گرفتاری تو نہیں ہو رہی تھی, لیکن پھر بھی ان کی جو پروٹیکشن تھی وہ اسلام آباد کی حدود کے اندر تھی. اسلام آباد کی حدود اگر کراس کرتے, کسی جگہ گرفتار ہو جاتے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ جورسڈکشن نہیں بنتی تھی. کیا سمجھتے ہیں اگر پہلے سو موٹو ہو جاتا آج تک کچھ نہ کچھ سدباب نکل آتا, یہ نہ ہو ہم ارشد شریف صاحب کے جو اصل مجرم ہیں ان تک نہ پہنچ سکے؟ کیا ججز نے آج یہ کچھ کہا نہیں کہ یہ کیوں لیٹ بصد احترام پھر کہتا ہوں کہ انہوں نے کیوں اتنا لیٹ سو موٹو لیا؟ اس میں دو قسم کی آراء ہیں. ایک تو جو چیف جسٹس نے آج یہ کہا کہ جیسے ہی ارشد شریف کی جو والدہ ہیں ان کا ہمیں خط ملا تو ہم نے اپنے تائیں حکومت سے, ایگزیکٹو سے, جو سیکورٹی ادارے ہیں ان سے رپورٹس منگوانا شروع کر دی. ایچ آر سیل میں جو ہیڈ ہیں ایچ آر سیل کے سپریم کورٹ کے, ان کے ساتھ ہماری بھی ایک سیٹنگ ہوئی تھی. جو پی ایف یو جے کے صدر ہیں افضل بٹ صاحب, اور ہم جو اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن, سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن, ان کے صدر موجود تھے. یہاں پہ آر آئی یو جے کے, یہ سب ہم ملے تھے. وہاں پہ بھی یہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ارشد شریف کا جس دن سے یہ قتل ہوا ہے تب سے لے کر آج تک, یہ تقریباً 10 دن پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ ڈے ٹو ڈے چیف جسٹس کو رپورٹ آ رہی ہے کہ کون سا ادارہ کیا کر رہا ہے, کون سی رپورٹ آ رہی ہے, کیا انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. تو چیف جسٹس نے آج یہ کہا بھی کہ جب سے ہمیں لیٹر ملا تھا ان کی والدہ کا تب سے ہم اس کے ساتھ دیکھ رہے تھے اس معاملے کو, اور آج ہم نے نوٹس لیا ہے. لیکن دوسری رائے اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ اس پر سو موٹو پہلے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ارشد شریف ایک صحافی ہیں, صحافی کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا. آج جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آزادی اظہار رائے کا معاملہ ہے, جو پروٹیکشن ہے صحافت کی, جو صحافیوں کی پروٹیکشن کا معاملہ ہے, آپ ان کو مس ٹریٹ نہیں کر سکتے. اگر کوئی صحافی جھوٹ بولتا بھی ہے تو اس کے خلاف آپ قانون کے اندر رہ کر, ایک قانونی میکانزم ہے, پروسیس ہے, اس کے اندر رہ کر آپ کارروائی کر سکتے ہیں, اس سے بیونڈ آپ نہیں جا سکتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک قتل ہوا ہے, اس قتل کا سدباب لگایا جانا ضروری ہے. اور اسی تناظر میں پھر بظاہر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اگر جلدی ہوتا سو موٹو تو زیادہ بہتر تھا, کیونکہ اتنا ہائی پروفائل کیس تھا, یہاں کے جو حالات تھے, سرکمسٹانسز تھے, پھر ارشد شریف دبئی میں گئے, کینیا میں کیا ہوا, یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں آپس میں. ان تمام کو جو ہے وہ تھورولی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, کیونکہ ایک جو صحافی ہیں ان پر یہ زمین تنگ کی گئی, وہ یہاں سے باہر گئے اور باہر جا کے ان کا یہ جو ہے وہ مرڈر ہوا ہے. اب آج 5 رکنی بینچ جو بنا ہے اس میں کون کون سے آنریبل ججز شامل ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں, آپ نے بھی کئی سو موٹو کی دیکھی ہوگی پروسیڈنگز, کب تک اس کیس کا ہمیں مکمل نتیجہ مل جائے گا, ارشد شریف صاحب کے قاتلوں تک پہنچ جائے گی سپریم کورٹ؟ اصل میں یہ جو معاملہ ہے ارشد شریف کے قتل کا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا مطلب عجیب و غریب اس لحاظ سے ہے کہ کینیا میں, اور کینیا کے ایک دور دراز اس میں علاقے میں ایک جو ہے وہ قتل ہوا ہے, پاکستان میں ہوا نہیں ہے. اور وہاں کے کینین گورنمنٹ نے ابھی تک جو ہے وہ پاکستانی وزارت خارجہ کو اس میں کوئی وہ جو شیئر نہیں کی, جو رپورٹ تھی یا انویسٹیگیشن شیئر نہیں کی, حالانکہ ان کو شیئر کرنی چاہیے تھی. اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو اگر گورنمنٹ لیول پہ اس قسم کا پریشر ڈالا جاتا تو وہ ڈیفینیٹلی کرتے. انہوں نے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ پریشر نہیں ڈالا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سو موٹو یہ کیا ارشد شریف کے قاتلوں تک پہنچ جائے گا, میرا یہ خیال ہے کہ آسان نہیں ہے.
अगर ये पहुंचना, आप मुझे पता करें कि कितने % आपको यकीन है कि कातिलों तक पहुंचा जा सकता है, तो मेरा ये ख्याल है कि 15-20% या 25% से ज़्यादा मुझे यकीन नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ एक बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हुए, यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर हुआ, यहाँ पे सहाफ़ियों पे, इस्लामाबाद में सहाफ़ियों पे कितने अटैक्स होते रहे, मतीउल्लाह जान पे अटैक हुआ, दीगर सहाफ़ियों पे हुए, हामिद मीर साहब कराची में उन पर अटैक हुआ, कितनी चीज़ें यहाँ पाकिस्तान में और फेडरल कैपिटल में भी और पिंडी में भी हो चुकी हैं। तो उनके अगर कातिल जो है वो सामने नहीं आ सके या उन तक नहीं पहुंचा जा सका, कि पहुंचना ज़रूरी था ताकि ये फ्यूचर में ये जो है वो इस किस्म के वाक़यात ना हो, तो कीनिया में होने वाले कत्ल तक क्या पहुंचा जा सकेगा? तो मेरा वही जवाब है कि 20-25% ही मुझे यकीन है कि शायद जो है वो सारे सिक्योरिटी इदारे, हुकूमत और जो अदलिया, जो प्रेशर है चीफ जस्टिस का या सुप्रीम कोर्ट का, उस प्रेशर में आकर ये सारी चीज़ें आगे बढ़ें और उसका कोई हतमी जो है वो आउटकम निकल आए।